السلام علیکم۔ آج کا عنوان ہے صبر کی روشنی اور امانت کا امتحان۔ مدینہ کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام نورپور تھا۔ یہ گاؤں سادہ لوگوں، کھیتوں کی خوشبو، فجر کی اذان اور مغرب کے وقت آسمان پر بکھرتی سرخی کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا۔ نورپور کے لوگ مالدار نہیں تھے مگر دلوں کے امیر تھے۔ ان میں ایک نوجوان تھا جس کا نام احمد بن یوسف تھا۔ احمد کی عمر 22 برس تھی، آنکھوں میں حیا، چہرے پر سادگی اور دل میں اللہ پر مضبوط یقین۔ احمد کے والد یوسف بن عبداللہ ایک دیندار اور محنتی کسان تھے۔ انہوں نے احمد کو بچپن سے ہی یہ سکھایا تھا کہ رزق حلال میں برکت ہوتی ہے اور امانت میں خیانت انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ احمد کی والدہ امو عائشہ نہایت صابرہ خاتون تھیں۔ وہ اکثر کہتی تھیں، بیٹا، مشکل وقت میں زبان کو شکوے سے اور دل کو مایوسی سے بچانا ہی اصل عبادت ہے۔ ایک سال نورپور میں شدید خشک سالی پڑی، کھیت سوکھ گئے، کنووں کا پانی نیچے اتر گیا اور لوگوں کے چہروں سے مسکراہٹیں کم ہونے لگے۔ یوسف بن عبداللہ کی فصل بھی برباد ہو گئی، گھر میں آٹا کم پڑنے لگا۔ احمد دن میں مزدوری اور رات کو مسجد میں چراغ جلانے کا کام کرنے لگا۔ اس کے باوجود گھر کے حالات بہتر نہ ہو سکے۔ ایک رات احمد نے اپنی والدہ کو سجدے میں روتے دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ دعا کر رہی تھیں، اللہ، ہمارے دلوں کو صبر عطا فرما اور ہمیں حلال راستوں سے کشادگی دے۔ احمد کا دل بھر آیا مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ جانتا تھا کہ مایوسی ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ ایک دن احمد گاؤں کے بازار میں مزدوری کے بعد واپس آ رہا تھا کہ اسے راستے میں ایک کپڑے کی پوٹلی ملی۔ پوٹلی بھاری تھی۔ اس نے کھول کر دیکھا تو اس میں سونے کے سکے اور چند چاندی کے زیورات تھے۔ احمد کے دل میں ایک لمحے کو خیال آیا کہ ان سکوں سے گھر کی تنگی ختم ہو سکتی ہے، مگر فوراً اسے اپنے والد کی نصیحت یاد آ گئی۔ اس نے پوٹلی کو بند کیا اور سیدھا مسجد کے امام مولانا حارث کے پاس لے گیا۔ مولانا حارث نے احمد کی بات غور سے سنی اور فرمایا، بیٹا، یہ بڑی امانت ہے، ہم اعلان کریں گے، جو حقدار ہوگا اسے مل جائے گی۔ احمد نے سکون کا سانس لیا مگر دل میں ایک اور امتحان شروع ہو چکا تھا، انتظار اور بھروسے کا۔ مسجد میں اعلان ہوا، بازار میں خبر پھیلی، مگر کئی دن گزر گئے، کوئی دعویدار سامنے نہ آیا۔ احمد کے گھر میں حالات مزید سخت ہو گئے۔ ایک دن اس کے والد بیمار پڑ گئے، دوا کے پیسے نہیں تھے۔ احمد نے رات بھر جاگ کر دعا کی۔ صبح فجر کے بعد مولانا حارث کے پاس بیٹھا رہا مگر اس نے کبھی پوٹلی کے بارے میں کوئی مطالبہ نہ کیا۔ مولانا حارث نے ایک دن احمد سے پوچھا، بیٹا، تم چاہو تو ہم اس امانت کو کچھ دنوں کے لیے تمہارے پاس رکھوا سکتے۔ احمد نے ادب سے کہا، مولانا، جب تک مالک نہ ملے یہ امانت اب کے پاس ہی رہے۔ ایک شام ایک مسافر نورپور آیا۔ اس کا نام عبد الرحمن بن خالد تھا۔ وہ تھکا ہوا اور پریشان نظر آتا تھا۔ اس نے مسجد میں مولانا حارث سے ملاقات کی اور کہا کہ وہ بازار میں اپنی پوٹلی کھو بیٹھا ہے۔ جب نشانیاں بتائیں تو وہ بالکل وہی تھی۔ مولانا حارث نے پوٹلی منگوائی۔ عبد الرحمن کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے احمد کو دیکھا اور پوچھا، یہ امانت کس نے پائی؟ مولانا نے احمد کی طرف اشارہ کیا۔ عبد الرحمن نے احمد کے ہاتھ تھام کر کہا، اللہ تمہیں جزائی خیر دے، تم نے میرا ایمان لوٹا دیا۔ وہ احمد کو انعام دینا چاہتا تھا مگر احمد نے انکار کر دیا۔ عبد الرحمن نے کہا، یہ میرا حق ہے کہ میں تمہیں کچھ دوں۔ احمد نے جواب دیا، اگر دینا ہے تو دعا دیجیے۔ عبد الرحمن ایک تاجر تھا۔ اس نے احمد کے اخلاق سے متاثر ہو کر کہا، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ کام کر سکتے ہو۔ احمد نے والدین سے مشورہ کیا۔ یوسف بن عبداللہ نے کہا، بیٹا، اگر نیت صاف ہو تو سفر میں بھی عبادت ہے۔ احمد نے حامی بھر لی۔ چند ماہ میں احمد نے تجارت کے اصول سیکھے۔
वो नाप तोल में दियानतदार, वादे का सच्चा और मोहताजों के लिए नर्म दिल था। अब्दुर्रहमान ने देखा कि अहमद नफा में भी आजिजी और नुकसान में भी सब्र नहीं छोड़ता। उसने अहमद को शिराकतदार बना लिया। कारोबार बढ़ा तो आजमाइश भी आई। एक बड़े सौदे में गलती हो गई और नुकसान होने लगा। कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि हिसाब में हीर फेर करके नुकसान पूरा कर लो। अहमद ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, नुकसान दुनिया का है मगर खियानत आखिरत का नुकसान है। अब्दुर्रहमान ने अहमद की बात मानी। चंद ही दिनों में एक नया सौदा आया जिसने पिछले नुकसान की तलाफी कर दी। अब्दुर्रहमान ने कहा, यह बरकत अमानतदारी की है। नूरपुर में एक बाहिया और नेक सीरत लड़की फातिमा बिन्त इस्माइल रहती थी। इसके वालिद इस्माइल बिन उम्र एक गरीब मगर बाकिरदार आदमी थे। अब्दुर्रहमान ने अहमद के लिए फातिमा का रिश्ता भेजा। सादगी से निकाह हुआ। फातिमा ने अहमद के साथ सब्र और शुक्र का सफर शुरू किया। वो कहती थी, रिस्क कम हो या ज्यादा, दिल अल्लाह से जड़ा रहे तो घर जन्नत बन जाता है। अहमद और फातिमा ने नूरपुर में एक छोटी सी दरसगाह शुरू की जहां बच्चों को कुरान, अखलाक और सच्चाई सिखाई जाती। अम्मू आयशा बच्चों को सब्र और शुक्र की कहानियां सुनाती। यूसुफ बिन अब्दुल्लाह जब सेहतयाब हुए तो खेतों में दोबारा मेहनत शुरू की। गांव में उम्मीद लूट आई। सालों बाद नूरपुर एक मिसाल बन गया। लोग कहते थे, ये गांव अमानत और सब्र से आबाद हुआ है। अहमद अक्सर नौजवानों से कहता, याद रखो, नियत दुरुस्त हो तो मुश्किल रास्ता भी मंजिल बन जाता है। इस कहानी का सबक यह है कि अमानतदारी, सब्र, रहमदिली और अल्लाह पर भरोसा इंसान को अंधेरों से निकालकर रोशनी तक ले जाते हैं। दुनिया में आजमाइशें आती हैं, मगर जो दिल ईमान से जड़ा रहे, इसके लिए रहमत के दरवाजे खुलते रहते हैं।